100 سال جینے کا سپنا ہر کوئی دیکھتا ہے دوستو. اس سپنے کو پورا کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. جینا ایک آرٹ ہے دوستو. آج کل کی دنیا میں جہاں میڈیکل بہت ایڈوانس ہو چکی، بہت ترقی کر چکی، افسوس کے ساتھ کہ انسان کی صحت پھر بھی گر رہی ہے، وہ زوال پذیر ہے. حالانکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی ریئل ویلتھ ہے، آپ کی اصل دولت، اصل خوشحالی آپ کی صحت سے جڑی ہے دوستو. آج کی اس دنیا میں بیشتر ملکوں میں انسان کی جو عمر ہے وہ 80 سال کے آس پاس ہے، لیکن یہی ایج پاکستان میں گر کر تقریباً 60 سال کے آس پاس ایوریج پاکستانی جیتے ہیں. لیکن دوستو پاکستان میں ایک ایسا خطہ بھی ہے جس ویلی کے لوگ 100 سال یا اس سے زیادہ جیتے ہیں. آج ہم اس ویلی کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہاں پہ لوگ 100 سال سے زیادہ کس طرح جی پاتے ہیں. دنیا کے صحت مند ترین لوگ دنیا کے 3 مختلف حصوں میں آباد ہیں. ان میں دوستو جو قابل ذکر ایریاز ہیں اس میں سرڈینیا اٹلی، اوکیناوا جاپان اور ہنزا پاکستان کا ذکر ملتا ہے. ان خطوں کے لوگوں میں دوستو بہت ساری اقدار کامن ہیں. ان میں دوستو خاص طور پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیلدی پریکٹسز ہیں، ان کی ہیبٹس ہیں، ان کے ایٹیچیوڈز، بلیف، ان کا فوڈ کلچر. یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جو ان کے اوورآل لائف سٹائل کو بہت ہی ہیلدی بناتے ہیں. ان ایریاز کو بلو زونز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نیلے ایریاز. اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ میکسیمم جو ہے دنیا میں جیتے ہیں، ان کی عمریں بہت ہی لمبی ہوتی ہیں. اسی طرح دوستو کچھ ہسٹورین شنگریلا کا ذکر کرتے ہیں. شنگریلا ایک ایسی پیراڈائز ہے، ایک ایسی جنت ہے جس سے بیماریاں روٹھ چکی ہیں اور موت کا فرشتہ جو ہے وہاں آنا بھول چکا ہے. اس شنگریلا ویلی کا جب کھوج لگانے کی کوشش کی گئی تو ہسٹورینز کے مطابق یہ جو پاکستان کا علاقہ ہے جسے ہم گلگت ویلی کہتے ہیں، اور گلگت ویلی میں خاص طور پہ جو ہنزا کا ایریا ہے اس کو شنگریلا ہسٹری میں کہا جاتا ہے. اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں جو آپ آن لائن ریسرچ کر سکتے ہیں. ہنزا پیپل کو دوستو بروشو بھی کہتے ہیں. یہ روف آف دا ورلڈ یعنی کہ دنیا کی جو چھت ہے، جو سب سے اونچی جگہ ہے وہاں آباد ہیں، جو دنیا میں گلگت ویلی کے نام سے پہچانی جاتی ہے. یہ دوستو ویلی سی پیک روٹ پر واقع ہے. جب آپ چائنا سے خنجراب پاس کے راستے انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں تو جو پہلی ویلی ہے وہ ہنزا ویلی ہے دوستو. دنیا کے صحت مند ترین لوگ اس ویلی میں آباد ہیں. یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے. یہاں کینسر، ہارٹ اٹیک اور شوگر، ڈائبٹیز بیماریاں دیکھنے کو نہیں ملتی. ایوریج لوگ دوستو 100 سال یا پھر اس سے زیادہ زندہ رہتے ہیں. یہاں کے جو میجارٹی آبادی ہے وہ اسماعیلی یا آغا خانی فرقے سے وابستہ ہے. اسے دنیا میں جنت کہا جاتا ہے جہاں نیچر، بیوٹی اپنی پیک پر نظر آتی ہے. تو یہاں کے لوگوں بہت ہی سادہ لوگ ہیں. وہ آرگینک فوڈز کھاتے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل جیتے ہیں اور پوری دنیا ان سادہ سے لوگوں سے ہیلتھ سیکرٹ سیکھنے میں لگی ہوئی ہے. اب تک دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز کے لوگ یہاں کا ریسرچ کر چکے ہیں. ان کے اوپر درجنوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. آخر ہنزا کے لوگ کھاتے کیا ہیں؟ بات سادہ سی ہے دوستو. یہ نیچرل لائف سٹائل جیتے ہیں. یہ پروسیسڈ فوڈ نہیں کھاتے، وہ فوڈ جو فیکٹری سے پروسیس ہو کر آتا ہے. دوستو یہ نیچرل فوڈز کھاتے ہیں، خاص طور پہ کچی سبزیاں، فروٹس اور جو گرینز ہیں وہ بالکل آرگینک کھاتے ہیں. اور فروٹس میں دوستو جو سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ہے ایپریکاٹ، جسے ہم خوبانی کہتے ہیں. تو خشک میوہ جات کا استعمال ان سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے.
ان کی زندگی میں ایپریکاٹ یعنی خوبانی کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے دوستو. یہ خوبانی تو کھاتے ہی ہیں لیکن جو خوبانی کا سیڈ ہوتا ہے جسے ہم بادام گری کہتے ہیں یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کی خاص طور پہ روٹی بنائی جاتی ہے, اس کے آئل کو استعمال کیا جاتا ہے. ایپریکاٹ کی بادام گری کا جو آئل ہے دوستو اسے اینٹی کینسر جانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ویلی میں آج تک کینسر کا پیشنٹ ڈائگنوز نہیں ہوا. اس کے علاوہ دوستو یہ پلانٹ بیسڈ فوڈز استعمال کرتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, فروٹس کھاتے ہیں. ہول گرینز کا استعمال بہت زیادہ ہے اور نٹس جسے ہم خشک میوہ جات کہتے ہیں اس کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس لائف سٹائل یا کھانے پینے کو دوستو قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن سورہ عبس میں جو ذکر کرتا ہے خوراک کا وہ تقریباً اس خوراک سے ملتی جلتی ہے. ہنزا کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز ہنزا ٹی کو بھی کہا جاتا ہے دوستو. ہنزا ٹی ورلڈ فیمس ہے, پوری دنیا میں لوگ ہنزا ٹی پینا شروع ہو چکے ہیں. انڈیا, امریکہ, یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے میڈیکل پریکٹیشنرز وہ ہنزا ٹی کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. دوستو ہنزا ٹی کو ڈیزیز پریونٹر یعنی کہ بیماریوں سے بچاؤ کا بہترین طریقہ کہا جاتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چائے اور کافی کو چھوڑیے, ہنزا ٹی کا استعمال شروع کیجئے اگر آپ 100 سال جینا چاہتے ہیں. ہنزا ٹی کی ریسپی دوستو بہت ہی سادہ ہے. گرم پانی میں آپ کو جو چیزیں شامل کرنی ہیں اس میں سنامن سٹک ہے جسے ہم دار چینی کہتے ہیں, جنجر یعنی کہ ادرک, پودینہ, چھوٹی الائچی اور کچھ پتے آپ لے سکتے ہیں تلسی کے. تو اس کو دوستو آپ 10 منٹ پانی میں ابالیے اور ابالنے کے بعد آپ اس میں حسب ضرورت گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ یہ میٹھی ہو سکے, اور آخر میں اس میں تھوڑا سا لیمن یعنی کہ نیمبو استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ ڈرنک ہے دوستو جسے دنیا کا بہترین ڈرنک کہا جا رہا ہے. ہنزا ٹی لمبی عمر کے لیے بہت ضروری ہے. ان کی لمبی عمر کا ایک اور راز وہ دوستو ہنزا ریور واٹر ہے. یہ لوگ ہنزا ریور کا واٹر استعمال کرتے ہیں. یاد رہے کہ ہنزا ریور کا واٹر فریش گلیشیئر سے آتا ہے, جو برف پہاڑوں پہ پگھلتی ہے. وہ واٹر دوستو یہ لوگ پینے اور نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ واک بہت کرتے ہیں. پیدل چلنے کا رجحان بہت زیادہ ہے اور نارملی ایک ہنزا کا پرسن وہ 15 کلومیٹر کے آس پاس روز پیدل چلتا ہے. نیچر سے یہ جڑے رہتے ہیں اور خاص طور پہ گھاس پر ننگے پاؤں بھی چلتے ہیں تاکہ نیچر سے کنیکٹ ہو سکے. آخر میں دوستو جو ہنزا لائف سٹائل ہے وہ ہمارے لیے سب پاکستانیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے دوستو. ہم لوگ ہنزا کے لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں بیماریوں سے بچنا ہے. خاص طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر پاکستانی کم از کم 2 سے 3 ویک ہنزا ویلی کا رخ کرے, وہاں ان کے ساتھ ٹائم گزارے اور ان سے یہ جینے کا سلیقہ سیکھے. اور دوستو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہنزا ویلی کا لائف سٹائل ہے, ان کا کھانا پینا, ان کا کلچر, یہ دوستو چونکہ پوری ورلڈ میں ایک مثال ہے خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے. تو دوستو یہ ہمارے پاکستان کے اسکولوں میں, کالجوں میں ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کا ایک چیپٹر ہونا چاہیے, اور ہماری جو اسکول ایجوکیشن ہے اس کا کیریکولم ہے اس کا اس کو باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے لوگ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور صحت مند پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. پاکستان زندہ باد.